اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کوئی اللہ کی ذات ہے کہ تمہارے بادشاہت کو بھی چھین لیتے ہیں، پھر اب تمہارے بادشاہت ختم۔ پھر ایسے نہیں، اللہ نے فرمایا کو وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جب میں تمہیں بادشاہت عطا فرمایا تو تمہیں عزت بھی دی ہے، یعنی پورے ملک کے اندر، اپنے ریاست کے اندر تمہارے بڑی عزت ہوئے، تمہیں عربی چیف بھی سلوٹ کرتے ہیں، تمہیں اپنے وزراء بھی تمہیں سلوٹ کرتے ہیں، سب ادارہ کی تمام سربراہ تمہیں سلوٹ کرتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان بادشاہوں کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیں کہ پورے کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ، پورے کائنات کے ملکیت کے مالک وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جو اللہ تمہارے خالق ہے، جو اللہ تمہارے مالک ہے، جو پورے کائنات کے مالک ہے، جس نے پورے کائنات کو پیدا کی ہے، پورے کائنات کو پیدا کرنے والے وہ اللہ کی ذات، جو پورے دنیا کے بادشاہ ہے، پورے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام ملکیت کے مالک وہ ایک واحد اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ بادشاہت یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کو اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر، جو ملک پورے دنیا کے اندر ملکوں کی حیثیت سے جو اللہ رب العزت نے بنا دی ہے، میرے دوستوں، جو ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کی حیثیت سے اللہ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تؤتی الملک من تشاء، بادشاہت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جو پورے کائنات کی مالک ہے، جو پورے ملکیت کی مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمہارے خالق بھی ہے، جو تمہارے رازق بھی ہے، جو پورے کائنات کو پیدا کرنے والے وہ اللہ کی ذات، جس کو چاہتے ہیں اس کے بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔
پھر بادشاہت دے کر اللہ فرماتا ہے کہ اب جس کو بادشاہت مل گئے ہے اب دیکھ لو تمہارے آزمائشیں کیسے شروع ہوتی ہیں، تمہارے امتحان کیسے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرما دی ہے کہ میں نے تمہیں بادشاہت تو عطا فرما دیا، تو اتل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت عطا فرماتے ہیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتے اس سے بادشاہت کو چھین بھی لیتے ہیں۔ کیونکہ جب رب العالمین کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی ملک کی وزیر اعظم یا صدر بنا دیتے ہیں، میرے دوستوں پھر آپ بات سن لیں، اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑی اختیار، بہت بڑی طاقت بنا دی ہے، کیونکہ ملک کی بھاگ دوڑ ہر قسم کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے، پھر آپ کے اوپر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی جب اللہ رب العزت کسی کو بادشاہت عطا فرماتی ہیں تو دنیا کی ایک نظام ہے، جمہوریت کی ایک نظام ہے، 4 سال ہو یا 5 سال ہو، 5 سال کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، تو جس کو اکثریت ملتی ہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، جس کو اکثریت نہیں ملتی ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بنتے۔ اب اللہ رب العزت تمہیں اکثریت دلا کر تمہیں بادشاہ بنا دی، اب تمہیں بادشاہت دے کر اللہ نے تم سے آزمانا شروع کر دی، بھائی تم تو بڑی چیز نہیں ہو، تم تو ایک دنیاوی طور پر بادشاہ ہونا۔ اللہ نے تو ان لوگوں کے بارے میں بھی فرما دی ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرما دی، کیا تم نے یہ سمجھ گئے کہ تم یہ کہہ کر کے میں نے ایمان لے کر آ گیا، میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، یہ کہہ کر کہ میں نے اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر میں ایمان لے کر آیا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آیا، تو یہ کہہ کر تم بچ جاؤ گے کہ جب تک تمہارے آزمائش نہ ہو، جب تک تمہارے امتحان نہ ہو تو تم تو دنیا کی ایک بادشاہ ہو، پھر تمہارے آزمائش کیسے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جب لوگوں کو عہدہ ملتی ہیں، جب لوگوں کو اللہ پاور دیتے ہیں، جب طاقت دیتے ہیں، تو پھر اس کی آزمائش بھی ڈبل ہوتی ہیں، اس کی امتحان بھی ڈبل ہوتے ہیں، کہ ایسے نہ ہو کہ بھائی آج تم 5 سال کے لیے بنے، پھر دوبارہ 5 سال کے لیے، پھر تیسرے مرتبہ 5 سال کے لیے، پھر اللہ تمہارے آزمائش لے رہے ہوتی ہیں۔ اب جب تم ظلم کا انتہا کرنا شروع کر دو گے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، اس کے علاوہ اللہ راضی نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت، یہ 3 چیزیں لازمی ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تم نے اگر اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کیا اور اپنے لوگوں کے اوپر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی، لوگوں کو قتل و غارت گری، لوگوں کے ساتھ ظلم، تمام تر اداروں کو تباہ برباد کرنا جب شروع کر دو گے کہ تم سے آگے کوئی نہیں، ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، اللہ رب العزت اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تکبر اور غروریت کی علامات ہے۔
इतराना कि आपसे बड़े कोई नहीं, कि मैं सबसे बड़ा हूं। वज़ीर आज़म जो बन गए, वज़ीर आज़म जो बन गया कि हमसे बड़ा कोई नहीं है इस कायनात के अंदर, यही समझते हो। लेकिन नहीं, तुमसे बड़ा वो अल्लाह वादहू ला शरीक लह की ज़ात है, जो सारे मिल्कियत की मालिक है, सारे बादशाहों का बादशाह है। तुम्हें अल्लाह ने वक्ती तौर पर दी है, माल भी अल्लाह की है, औलाद भी अल्लाह की है, बादशाहत भी अल्लाह के लिए, मरना भी तुम्हें अल्लाह के लिए, जीना भी तुम्हें अल्लाह के लिए है, और नजर नियाज भी अल्लाह के लिए, और तुम्हारे नमाज तुम्हारे सलात भी अल्लाह के लिए है। तो कायनात की तमाम तर चीजें लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर चीजें अल्लाह के लिए है। अब मेरे दोस्तों बात यह है कि अल्लाह ने फरमा दी कि आप तुम्हारे आजमाइश शुरू, ऐसे नहीं कि तुम बड़े बादशाह बनकर बन गए, बैठ गए हो, और फिर पहले मर्तबा, दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा, फिर चौथी मर्तबा भी लेने की कोशिश करते हो। तुम इंसानियत की खिदमत की, मखलूक खुदा की खिदमत कभी की है? इताअत रसूल की है? अल्लाह की इबादत की हो? अगर अल्लाह की इबादत की, रसूल की इताअत की हो, मखलूक खुदा की खिदमत की तुमने, तो याद रखना फिर तुम कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं करोगे, तुम कभी भी जालिम और जालिमा नहीं बनोगे, तुम यकीनन दीनदार बनोगे, तुम यकीनन तकवा वाले बनोगे, यकीनन तुम्हारे दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा होंगे। तुम मखलूक खुदा की खिदमत से दूर होने की बुनियाद पर जुल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, कोई अल्लाह की जात है कि तुम्हारे बादशाहत को भी छीन लेते हैं। फिर अब तुम्हारे बादशाहत खत्म। फिर ऐसे नहीं, अल्लाह ने फरमाया को अतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, जब मैं तुम्हें बादशाहत अता फरमाया तो तुम्हें इज्जत भी दी है, यानी पूरे मुल्क के अंदर, अपने रियासत के अंदर तुम्हारे बड़ी इज्जत हुए, तुम्हें अरबी चीफ भी सलूट करते हैं, तुम्हें अपने वज़ारा भी तुम्हें सलूट करते हैं, सब इदारा की तमाम सरबरा तुम्हें सलूट करते हैं। वजह क्या है? वतुइज़्ज़ु मन तशा, वही अल्लाह की ज़ात जिसको चाहते हैं इसको इज्जत अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ने तुम्हें जो इज्जत दी है, फिर अल्लाह ने फरमा दी वतुज़िल्लु मन तशा, वही अल्लाह की ज़ात है जो ज़लील खार करके तुम्हें निकाल देते हैं। तो तुम्हारी बादशाहत को अल्लाह रब्बुल इज्जत मिनटों और सेकंडों के अंदर ख़त्म कर दें, तब और तुम्हें बर्बाद कर दें, तुम्हें ज़लील खार कर दें, दुनिया के सामने आंखें दिखाने की तुम लायक नहीं रहो, अल्लाह तुम्हें ऐसे जलील कर दे, फिर तुम कहते हो कि हमें निकाला क्यों गया।